बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अपने अख्ताम को पहुँचे। जो जिना कन्वेंशन सेंटर में इंतजामात था उनको हमने रैप अप होते हुए देखा, फ्लैक्स वगैरह हटा लिए गए। हुआ क्या है ये आपको पता चलता है ईरान के बयान से, जेडी वेंस के बयान से, और एक खबर आबदाए हुर्मस पर बहुत बड़ी खबर की सूरत में हमारे सामने आ रही है। और एक मामला है कि जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब जल्द एक परवाज पकड़कर निकलने वाले हैं। सबसे पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, उसका क्या कहना है, फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हुए, इसको गेज कैसे करना है कि कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है। देखिए, जेडी वेंस कहता है अभी तक हतमी मुआहिदे पर नहीं पहुंचे। इस जुमले में ही ये इम्कान मौजूद है कि अभी सिलसिला जारी रह सकता है। किसी डील के बगैर वापस अमेरिका जा रहे हैं। ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया है। मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ शिरकत की, हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। अमेरिका ने अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की। 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। हमने ईरान की मुंजमद असासों से मुताल्लिक़ उमूर समेत तमाम उमूर पर बात की। हम मुस्बत नतीजा चाहते थे। ईरान के पास यूरेनियम अफजूदगी की तंसीबात हैं जो तबाह कर दी गई हैं। हम चाहते हैं कि ईरानी ऐसे आलात हासिल ना करें जिनसे वो जल्द न्यूक्लियर हथियार बना सकें। हम ये आज़म चाहते हैं कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, यानी ईरान बताए कि हम नहीं बनाएंगे, ये वो कह रहा है। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। अच्छी खबर यह है, अब एक बार फिर ये इसमें एक पॉजिटिव चीज़ आती है। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। अमरीका के लिए बुरी खबर यह है कि ईरानियों से मुआहिदा नहीं हुआ। हमने अपनी रेड लाइंस और जिन चीज़ों को मौजू बना सकते हैं वो बता दी हैं। ईरानियों को वो चीज़ें भी बताई जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात बड़ी, जो उसे उसका मौक़िफ़ सही, उसका मौक़िफ़ गलत, उसने बात बड़ी दो टोक अंदाज में सामने रखी है। ईरान की वजारत खारिजा क्या बताती है? वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका में कई इश्यूज पर इत्तेफाक राय हुआ। अगेन एक चीज़ आपको ऐसी नज़र आती है कि जिसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी। दो तीन पर इख्तिलाफ बरकरार है जिसके बायस डील नहीं हो सकी। डील नहीं हो सकी, दोनों तरफ से स्टैंप लग गई है। एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अब यहाँ भी कि बहुत जल्दी है, आगे हो सकता है मामला कुछ, लेकिन आगे कुछ मामला हो सकता है ना, इसके लिए हमेशा खबर आती है मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया, राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ये खबर नहीं आई है इसमें। फिर आगे वो कहते हैं कि फरीक कुछ मामलात पर इत्तेफाक राय तक पहुंच गए थे। कुछ मामलात पर ये बैठे और इत्तेफाक राय तक पहुंच गए थे। दीगर उमूर पर नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ मौजूद है। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। अगेन एक पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आती है। ये कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। मुज़ाकरात का ये दौर 1 साल में मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर था जो 24 या 25 घंटे जारी रहा। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि हम एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं थी। ईरान खत्ते में पाकिस्तान और दीगर दोस्तों के साथ राब्ते में रहेगा। पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहेंगे। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहेगा। पाकिस्तान जो है वो इन मुज़ाकरात के लिए अभी कोशिश जारी रखेगा कि चीज़ें मज़ीद हों, मुमकिन तौर पर मज़ीद दौर हो जाएं, पाकिस्तान भी बैठे, कहीं और बातचीत हो जाए, तो ये इम्कान मौजूद है, लेकिन ऐसी कोई ख़बर अभी नहीं आई है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला मुसलसल रहा डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका में बैठकर मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ईरान के लिए अच्छा है, कामयाब नहीं हुए तो ईरान के लिए बुरा है। अपनी दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज के साथ ऐसे बम बरसाएंगे, वो ये करता रहा। दूसरा, लबनान में इसराइल मुसलसल इसको नाकाम बनाने के लिए काम करता रहा। जो नेतन्याहू के पैगामात आ रहे थे, उन पैगामात के ज़रिए भी, और जो एक्शन था लबनान में, मुसलसल हमले, 24 घंटे में हमलों में 94 शहादतें लबनान में, तो ये मुसलसल सिलसिला जारी रहा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और नेतन्याहू और अमेरिका की ये नाजायज़ औलाद, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। तो ये काम हुआ। अब नाकाम है
یا کامیاب ہیں. میری رائے میں ابھی ناکامی کامیابی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بے نتیجہ رہے. نتیجہ ہو تو کامیاب کہتے ہیں, نتیجہ نہ نکلے تو ناکام کہتے ہیں عام طور پر. لیکن نتیجہ نہ نکلنے کے ساتھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ختم ہو گیا اب دیکھیں گے. یہاں اتنی جلدی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. کیا 15 روزہ جنگ بندی ختم ہو گئی؟ اگر یہ ختم ہوتی ہے تو پھر یہ ناکامی ہے. دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو یہ ناکامی ہے. میری رائے میں ابھی مذاکرات ہو سکتے ہیں, ممکن ہے اسلام آباد میں دوبارہ ہو جائیں, ممکن ہے کہیں اور ہو جائیں. لیکن میری رائے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. یہ جو جے ڈی وینس جب رخصت ہوا اور طیارے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو یہ باڈی لینگویج ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ نیچے تھی, اس کی باڈی لینگویج شولڈرز ڈاؤن تھے, چہرے پہ کوئی خاص مسکراہٹ نہیں تھی. واپس جاتے ہوئے جو اس نے ہاتھ ہلایا وہ ہاتھ ہلانا بھی بہت زیادہ گرم جوشی کا اشارہ نہیں تھا. نگاہ اس کی مسلسل نیچے تھی, سر جھکا ہوا تھا اور ایسے جیسے وہ ڈیجیکٹڈ, ڈپریسڈ, ناکام واپس جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا. پھر رائٹرز کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ رائٹرز کی جو خبر ہے, رائٹرز کہتا ہے یو ایس ایران پیس ٹاکس اینڈ وداؤٹ ایگریمنٹ. تو اینڈ وداؤٹ ایگریمنٹ, بے نتیجہ ختم ہونا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الجزیرہ کہتا ہے یو ایس اینڈ ایران فیل ٹو ریچ پیس ڈیل آفٹر میراتھن ٹاکس ان پاکستان. تو یہاں فیل کا ورڈ آتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس ان کا کہنا ہے کہ ٹاکس کنکلوڈ. جے ڈی وینس لیوز ایز اسلام آباد ٹاکس بٹوین یو ایس ایران کنکلوڈ. یہ ورڈز ہیں ٹاکس کنکلوڈ کے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کروایا, وہ ہو گیا, کامیابی ہے. پاکستان نے دونوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا, یہ کامیابی ہے. اس کے بعد چیزیں کچھ بہت پازیٹیو بھی سامنے آئیں, یہ کامیابی ہے. نیگیٹو بھی سامنے آئیں. تو یہ پاکستان کی ناکامی نہیں, یہ مذاکرات کرنے والوں کا معاملہ تھا. تو اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اب یہاں سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک پرواز پکڑیں گے اور پرواز پکڑ کر شہباز شریف صاحب جائیں گے سعودی عرب. محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور محمد بن سلمان کو شہباز شریف صاحب, موسٹ پروبیبلی ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, یہ محمد بن سلمان کو بتائیں گے کہ کیا ہوا. یہ بتایا جائے گا. اور یہ تہران ٹائمز نے بھی خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر سی ایم شہباز شریف will take an emergency trip to Saudi Arabia regarding Iran-US talks. اب اس میں الجزیرہ ایک اور خبر دے رہا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کی میز پر تجویز رکھی کہ ٹھیک ہے, آبنائے ہرمز بھی ایک معاملہ ہے کہ جس پر آپ فوری عمل درآمد چاہتے ہیں. جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے نا, اس میں لمبا وقت لگتا ہے, لیکن آبنائے ہرمز کھول دو, یہ ہے. تو اس پر اگر آپ اور بغیر کسی شرط کے کھول دو, یہ چاہتے ہیں امریکہ والے. ایران کہتا ہم یہاں سے ٹول کلیکٹ کریں گے, ہم نظر رکھیں گے جہازوں پر. اگر یہ معاملہ ہے تو پاکستان نے کہا ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم اور سعودی عرب مل کے اس آبنائے ہرمز کا جوائنٹ پیٹرولنگ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. یہاں پر ہماری بوٹس, ہماری شپس, ہمارے فوجی ہوں گے سعودی عرب کے, پاکستان کے, اور ہم اس کا کنٹرول سنبھال لیں گے یہاں سے کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ اب کوئی یہاں پر جو بدتمیزی ہے, جو سفارتی لینگویج میں بدتمیزی ہے, اور یا اس کے علاوہ جو جنگی حرکت ہے, ٹرمپ کی شیطانی حرکت, وہ نہیں کرے گا. تو یہ پاکستان نے تجویز دی ہے. اس تجویز پر بھی ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے, لیکن پاکستان نے یہ ایک بڑی تجویز یہاں پر ضرور سامنے رکھی. یہاں سے آگے ایک چیز اور دیکھنے کی ہے جس پر ہم نے بار بار بات کی ہے کہ پاکستان میں دو چیزیں ہوئیں. پاکستان میں ایک کام یہ ہوا کہ اس مذاکرات کے مرحلے کو پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی سے مسلسل تعبیر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف والے ناکام ہیں, یہ سوشل میڈیا پر ناکام ہو گئے ہیں, پاکستان جیت گیا ہے, پی ٹی آئی ہار گئی ہے, یہ باتیں کی گئیں. تو اس موقع کو پاکستان میں مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نے خاص طور پر بہت ہی چھوٹی ذہنیت کے ساتھ, بہت ہی گھٹیا انداز میں استعمال کیا اور باقاعدہ ٹرولز والا کام کیا. آن دا ادر ہینڈ آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے, بیرسٹر گوہر نے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل نے, جس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شرپسند ہیں, ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, انہوں نے, شیخ وقاص اکرم نے, ایون جبران الیاس نے,
ان تمام لوگوں نے جس انداز میں بات کی ہے وہ امید کی بات ہے، وہ پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ان کو وہ ایک فریق کے طور پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، لیکن پاکستان کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ آپ اس سے پہلے دیکھیے جب بھارت سے مئی میں جنگ ہوئی تھی تو تب بھی پاکستان تحریک انصاف نے، جیل میں موجود عمران خان نے، اب بھی جیل میں موجود عمران خان نے پاکستان کے لیے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، پاکستان کے لیے، اور کرنا چاہیے ہمیشہ، پاکستان کے لیے جو جتنی بھی مخالفت ہے اس رجیم کی، اس وقت اس ملک کو چلانے والوں کی، ان تمام کی مخالفت سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، پاکستان فرسٹ کا فیصلہ کیا، اور یہ کھل کر بات کی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹرز کے لیے اس وقت موقع یہ تھا کہ آپ سیلیبریٹ کر رہے تھے، سیلیبریٹ کرتے زبردست، اس میں بھی جو ہے نا وہ مسلسل تانے دینا کہ تم پاکستان تحریک اسرائیل ہو، تم ناکام ہو گئے، ایون گالیاں دی گئیں عمران خان کو ایسے لوگوں کی جانب سے جو باقاعدہ حکومت کو، حکومت کی اہم ترین شخصیات کو اعلیٰ ترین عدالتوں میں ریپرزنٹ کرتے ہیں، گالیاں تک دی گئیں۔ تو ایسے لوگ موجود تھے، اور یہ لوگ جو تھے، یہ جو کام کر رہے تھے وہ کسی بھی طور پر پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ گھٹیا کام تھا، تو یہ گھٹیا کام کرنے والے موجود تھے۔ دوسرا، ہمارے صحافیوں کے حوالے سے مسلسل بات ہوئی کہ یہ ہماری صحافت کا معیار کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اور اس کا تجزیہ بین الاقوامی صحافیوں نے بھی کیا کہ پاکستان کے صحافیوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس میں ایک چیز بتائی جا رہی تھی کہ دیکھیں پاکستان کے صحافی جو ہیں وہ بہت بڑی خبر دے سکتے تھے، لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، ہمارے یہاں سے کوئی خبر جائے، ظاہر ہے کہ امریکہ ایران کے مذاکرات انہیں وہ بتائیں کہ کیا ہوا، کیا طے ہوا، کیسے ہوا، ہم کیوں بتائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں کے پاس اچھا تجزیہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے صحافی جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کھانا کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، اسکرین کتنی بڑی لگی ہے، وائی فائی کتنا تیز ہے، پوڈ کاسٹ کرنے والوں کے لیے جگہ دے دی گئی ہے، موبائل چارجنگ کے لیے مواقع دے دیے گئے ہیں، لیپ ٹاپ رکھنے کے لیے ٹیبل دے دی گئی ہے، کرسی دے دی گئی ہے، اور پاکستان میں کھانا جو ہے ان لوگوں کو بہترین سرو کیا جا رہا ہے۔ ایسے صحافی موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ، جو بین الاقوامی صحافی ہیں، اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو بد تہذیبی کی انتہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو شوٹ کیا ہے، اور بین الاقوامی صحافیوں نے ہمیں کیا دکھایا، سنگل ہینڈڈلی ایک صحافی آیا ہے، کوئی بڑی ٹیم نہیں آئی، وہ ایک صحافی اپنا فریم بھی بنا رہا ہے، وہ ایک صحافی نوٹس بھی لے رہا ہے، وہ ایک صحافی خبر بھی فائل کر رہا ہے، وہی ایک صحافی رابطے بھی کر رہا ہے، تمام چیزیں اسے ایک صحافی نے کر کے دکھائی ہیں، سوشل میڈیا پوسٹ بھی، اپنے چینل کو پوسٹ بھی، پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی۔ تو ہمارے صحافیوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع تھا اس میں کہ تمغے لے لیتے ہیں لیکن کام کر کے نہیں دیتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔